اور ایک بات اور کر لو، ان باتوں کے باوجود آپ اپنی عبادت کا خیال رکھو، عبادت کا خیال رکھو، رزق کے حلال کی کوشش کرو، جو حرام وصول ہو چکا آلریڈی وہ پھر جمع کرا دو، اس کو اللہ کے نام تقسیم کر دو، یہ ایک بات جرت کی بات، یا آئندہ کے لیے آپ توبہ کر لو، یا نہ لینا یا کام لینا، اور ضرورت مندوں کے حوالے کرو بات، انسانوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، چھوٹی چھوٹی بات، اندر ورد کوئی نہ کوئی اللہ کے نام کا عمل جاری رکھو، اللہ کے کسی ایک نام کا عمل جاری رکھو، خالی لفظ بولنا، اب یہ نہیں کہ کیا بولا کہ کیا نہ بولا، محبت میں بولو، یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح نام ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ مطلب میں لکھا گیا کہ حدیث شریف ہے، بتایا گیا کہ ایک جگہ پر ایک بیمار تھا، کرا رہا تھا، ہائے ہائے کرتا، ہاں ہاں کر رہا تھا، کون بیمار کرا رہا تھا، تو صحابی نے کہا کہ خاموش بیٹھو، یہ کیا شور مچا رہے، آیا کیا کر رہے، اس کو منع نہ کرو، آئے ہے بھی اللہ کے نام ہوگا، آپ میری بات سمجھ رہے، تو مدعا یہ اس کو سکون مل رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو منع کر رہا ہے، آئے بھی یہ لفظ ہے، آپ کو بات سمجھ، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یہ نہیں کہ تم نے پڑھ رکھے وہی نام ہے، اللہ کے ہم جتنا مسیح کا نام دیتے ہی نام ہے، سارے نام اس کے اپنے ہیں، صرف محبت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، ادب سے نام لو تو اس کے نام ہے۔ نیت، اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر اللہ بھی اللہ نہیں ہے، اگر اللہ نیت ہے تو سارا سفر ہی اللہ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفر اللہ دراصل سفر میں اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا عمل جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جانے والا عمل ہے، اللہ کی طرف وہی جاتا ہے اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ جان انسان کبھی اللہ کی طرف چل پڑو، ایک میں کہتے ہیں کیا کرو کیسے چل پڑو، پیدل ہی چل پڑو بھائی، پھر جا رہے ہیں اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو ساتھ کون جا رہا ہے، اللہ۔ اللہ ایسا کارآمد مطلب واقعات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ خود ہی انسان میں شوق دیتا ہے، اللہ کو یاد کیا کر، اللہ خود ہی شوق دیا اور وہ شوق پھر بڑھ گیا اور وہ اللہ نے شوق دیا اور پھر وہ چل پڑا، تو سفر بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا، سفر میں نماز ساتھ مل گیا، اگر رفیق کے طریق بن گیا اللہ ساتھ ہے، قرآن نمائی کرے گا وہ بھی اللہ آپ ہوتا ہے، اور جب منزل پہنچتے ہو اللہ آپ استقبال کرتا ہے، پھر آ گیا خود ہی تو بھیجا اسے، تو یہ اگر نیت ہو جائے اللہ تو پھر ساری چیزیں اللہ اللہ۔ جو کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ کیا ہے اس میں، سمجھ تو آنے والی بات ہی وجہ سے سمجھایا تو ہے نہیں ہم نے کہ میں سمجھانے والی بات ہے، ہم نے لکھا تو اپنے خیال میں اللہ اللہ کرتا چلا جا، چل پڑ، تو لوگوں کو بے شمار انداز میں اللہ ملا، بے شمار انداز میں اللہ ملا۔ مقصد ہے کہ ایک جاہل آدمی نے بھی اللہ کو کلام حاصل کر لیا، وہ کہتے ہی ہے کہ ایک دفعہ بندہ ناراض پڑھ آدمی اللہ کے ساتھ ناراض ہو گیا، کہ بات سنو، تو ہے اللہ میں اور میرے 3 بیٹے، ہم 4 آدمی ہیں، لڑائی کریں گے تو ہم تو نکال دیں گے، تو اکیلا ہے، وہ یہ کہنا کہ تو اکیلا ہے یہ توحید قائم ہوگی، اس کو بخش دیا گیا، اسے معاف کر دیا گیا، اتنا اکیلا مانتا ہے تو، بھائی اتنا مانتا ہے اکیلا کہ توحید مان گیا تم، اچھا دے دو بخش دے دو۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے آپ نیت کے ساتھ چل پڑو تو یہ توحید جائے، یہ بھی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہنا اللہ کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے ساتھ ناراض یوں ہوتا ہے کہ تمہارے فرصت ملی، واقعات ملے، پیسے ملے اور تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ شکر کرو کس کا؟ اپنی زندگی کا۔ اگر زندگی پر تم نے کوئی اعتراض کیا تو تم اللہ پر اعتراض کرو گے، اگر زندگی کو تم نے توڑا تو تم یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو توڑ دو گے۔ اس لیے بندے بھائی جوڑو اور توڑو نہ، اب آپ تذکیر کرتے ہیں، ورنہ تمہارا کام تمہارے ذمہ ہے، تم جانے تمہارے کام جانے ہیں، تو مما جانا جل بلاوی ہے، سب یہی کہتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ میری غلطی کیا ہے؟ تیری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں تیری غلطی کچھ نہیں ہے، بس اس کو نکالو، اس کو نکالو، وہ بھائی کے ساتھ جھگڑا نکالو، یہ تو غلطی مجھے بتاؤ کیا میری غلطی کیا ہے؟ غلطی چھوڑ، اس کو کوئی نہیں ہے، تیری غلطی ہے کہ نہیں ہے، پر کوئی تیری غلطی نہیں ہے تو ہی معافی مانگ لو۔ کہتا ہے مانگو تو ہی میں کہوں گا میری غلطی تو نہیں ہے، پھر میں معافی مانگتا نا، ویسے معاف کر دے، فی سبیل اللہ ہی معاف کر دے، کیا کہا دے؟ فی سبیل اللہ، یعنی کہ میں اس موت سے آزاد ہو جاؤں کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، بس یہ کافی ہے، آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہوگی، ہوتا تو ہوتے رہے، ہم کیا کریں، یہ نہ کہنا ہم کیا کریں، یہ بڑا دور کی بات ہے،
زندگی میں بے شمار نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جب کوئی دل تکلیف ہے. وہ کیا ہے، میاں محمد صاحب بڑے درویش شاعر تھے، کہتے ڈھاڈے مسجد ڈھاڈے مندر ڈھاڈے جو کچھ جانا ایک بدے دا دل نہ ڈامی رب دلاں وچ رہندا. مسجد بھی گیاری پہ گرا دو، مندر بھی گرا دو، جو کچھ ہے گرا دو، دل نہ توڑ. اور کون کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا ہوا جو ہے نا بچ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے نظر سے گرے ہوئے بیچتے. اس لیے اپنی نظروں کا خیال رکھو، کہیں نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے اور کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ. بھئی یہ دو باتیں یاد رکھو، کیا تمہاری نظر سے کوئی انسان نہ گر جائے اور تم کسی انسان کی نظر سے نہ گر جاؤ. اللہ اللہ ہے، دفتر جایا کرو، ضرور جایا کرو، تسبیح لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. عمل اللہ ہو، نیت اللہ ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، یہ زندگی بہت بہتر ہے. تو سلوک کرو کسی آدمی کے ساتھ اللہ کے حوالے سے سلوک کرو. سارے نسخے پتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ اللہ. اور یہ جان لو کہ زندگی عارضی ہے، ہاتھ سے نکل جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی، بلکہ نکل رہی ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے. آپ وارننگ ہی دے رہا بات، اس لیے یہ شاید کر یہ کہ بعد میں کہنا کہ کیا تھا. تو آج کا انا اگر کل کسی حسرت میں آپ کو ڈال دے، یہ وارننگ دیتے ہیں بزرگ لوگ، تو اس میں بزرگی کر رہا ہوں. اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ آج کی انا تمہیں کسی حسرت میں مبتلا نہ کر دے. اس سے پہلے کہ کوئی حسرت آ جائے تمہارے اوپر، کوئی افسوس آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے، کوئی تمہیں نقصان آ جائے، تو انا سے نکل، انا کا حال سے نکل جائے، میدان سے باہر ہو جائے. کہ یا اللہ تیرے سب بندوں سے معافی ہمیشہ کے، یہ اللہ سے معافی. اور پوچھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ پھر میں زور سے پوچھتا، میرا بتاتے نہیں پوچھتے ہیں. یہ نہیں کچھ ہے لو باہر سے کریں، یہ نہیں کچھ نہ ابھی جاری پہلے. سوال کون نہیں ہے آپ کا؟ نہیں چلے یقین کے ساتھ سوال اور کوئی بات کر لو. بات اس میں 3 باتیں غور کرو، اپنے آپ کی تھوڑی سی قدر کرو. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی، آپ مثال میں آپ کو سمجھاؤں، غور سے دیکھو. اس مثال میں ہے کمپلیکیٹڈ ہی سمجھ آئے گی شاید کہ نہیں آئے گی. ایک آستانے پر اس کے زمانے میں وہ جو نگران ہے نا فنکشن کا، تقریب کا، وہ ایک آدمی، کوئی جونیئر آدمی کھڑا ہوا، اور وہاں فنکشن ہونی ہے، تقریب ہونی ہے. اس آستانے سے فیض یافتہ لوگوں کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کرام کو دستار بندی ہوئی ہے. کون ہے؟ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے مشائخ کی دستار بندی ہونی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ آستانے کا. جو آستانے کا انچارج خادم ہے وہ ایک معمولی سا آدمی ہے. اب اس کے ذریعے دستار بندی ہونی چونکہ وہاں انچارج ہے. جن کی ہونی ہے وہ بڑے جلیل قسم کے مشائخ کرام ہیں، مرتبے میں بلند ہیں. ایک آدمی اٹک گیا، کہتے اس سے دستار بندی نہیں کرانی. یہ میرے سامنے کا واقعہ کیا کہا؟ اس نے کہا اس سے دستار بندی ہمارا مطلب یہ ہے ہمارے تو مریدوں کا مرید ہے. دوسرے نے کہا بے وقوف آدمی، یہ دستار بندی تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کر رہے ہیں، جن کے آزانے پر وہی کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ اس آدمی کا مرتبہ پہچان کہ جس کو مرتبہ دینے والے نے یہ مرتبہ دیا ہے، تو پھر اس کو حقیر نہ جان. تو مدعا یہ ہے کہ اس آدمی کا شادی کے معاملے بات کروں، اس آدمی کا کتنا بڑا نصیب ہے کہ تیرے ساتھ نصیب منسلک ہو گیا، برباد کر دیا، اس کو بدقسمت ثابت کر دے، یعنی کہ تو آپ بدقسمت ہو گیا. تو مدعا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی اور آدمی کا نامزد ہے. اب یہ دیکھو یہ سارے انسان اللہ نے بنائے، کتنے بنائے گے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی آپ پہ خفا ہو گیا تو ڈائریکٹ رپورٹ اللہ کے پاس جائے گی، دلوں سے فریاد نکلے گی. اللہ تعالیٰ دعا تو پتہ نہیں سنتا ہے، دیر کے بعد سنتا ہے، لیکن فریاد کا بہت جلد اثر. تو لوگوں کے دلوں کی آہ جو ہے نا کہتے یہ ہیں کہ ایک آہ دل کی، کیا کہا؟ ہاں، جنت میں ایک قدم انسان کا داخل ہو جائے تو واپس کھینچ دیتے.
کتنا قریب ہو گیا؟ ایک پاؤں اندر ہے، وہ پیچھے سے آ گئی کہ دعا فریاد کر دیا، اس نے دل زخمی ہو گیا، اچھا اس کے پاس جنت سے نکال دیتی ہے، اور ایک دعا دوزخ سے بات کہہ کے اس کے جنت میں جائے۔ تو دل کی دعا لو، دل کی فریاد نہ لو۔ اس نشیت کے ساتھ آج تمہارے پاس آتی کوئی تم سنتے سوال نہیں کرتے ہو، کیونکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو، آئندہ سوال لے گیا نا، اچھا اس لیے آج آپ کو یہیں تک چھٹ کر دعا کر لو، دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کو خوش رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنے کی توفیق دے، انسانوں سے باقی بھاگنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندوں کو راضی رکھیں، اور یہ بندے کو بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی رکھیں۔ یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں حوصلہ دے کہ ہم لوگوں کو تیری نگاہ سے دیکھ سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ